اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا عزت و حرمت والا مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں حرمت والے مہینے کہا گیا۔ کفار عرب ان حرمت والے مہینوں کی عزت کو مد نظر رکھ کے ان مہینوں میں لڑائیاں اور جنگیں بند کر دیتے تھے۔ امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ آپ نے دیکھا مدینہ کے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے اس کی وجہ پوچھی انہوں نے کہا کہ 10 محرم کو اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو فرعونیوں کے مظالم سے نجات عطا کی۔ اور اسی دن فرعون غرق کیا گیا۔ ہم اس پر بطور شکرانہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جتنا تعلق یہودیوں کا حضرت موسیٰ سے ہے ان سے کہیں بڑھ کر حضرت موسیٰ سے ہمارا تعلق۔ آئندہ سال ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں۔
رمضان سے پہلے یہ روزہ فرض تھا، رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اسے مستحب کا درجہ ملا، رکھ لیں تو ثواب ہے، نہ رکھیں تو گناہ۔ زندگی کے آخری محرم میں آپ نے فرمایا کہ یہ تو یہودیوں سے مشابہت ہو رہی، وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10 کے ساتھ ایک دن اور ملا کے ہم 2 روزے رکھیں، تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، یہودیوں کی مخالفت۔ تقریباً ہر معاملے میں ہماری شریعت نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دی۔ نماز میں حرکت کرنا، ہلتے رہنا، اس سے جب منع کیا تو فرمایا یہ یہودیوں کا طریقہ۔ انبیاء کی قبریں پوجنا یہ یہودیوں کا وتیرہ ہے۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا۔ اللہ سنو، میں تمہیں اس کام کے کرنے سے منع کر کے جا رہا ہوں، تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ یہ جو عام لوگوں کا خیال بن گیا ہے کہ محرم اس لیے عظمت والا ہے کہ اس میں واقعہ کربلا ہوا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ دور جاہلیت میں بھی حرمت والا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا کیا رکھتے تھے؟ قرآن نے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا، اس میں ایک ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتفاق ہے کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ فاطمہ، دل بند حیدر کرار، حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کے ساتھیوں کی شہادت اس مہینے میں اور اس دن میں۔ اور یہ کوئی ایک شہادت نہیں ہے، لوگوں نے اگرچہ اسے زیادہ اہمیت دی، لیکن آپ اسلام کی تاریخ اٹھائیں، اسلام کی تاریخ شہادتوں سے مزین ہے۔ شاید کوئی مہینہ، کوئی دن ایسا آپ کو نہ ملے جس مہینے اور دن میں کوئی نہ کوئی عظیم آدمی شہید ہو، شاید آپ کو نہ ملے۔ رمضان کی 17 تاریخ ہے، بدر کا میدان ہے،
یہ کفر و اسلام کا مارکا ہے. کچھ اشارے بھی سمجھے کرو. یہ حق و باطل کی جنگ ہے. سامنے کفر ہے، باطل ہے اور پوری قوت سے آیا ہے. 1000 کی تعداد مسلح، ادھر صرف 313 ہیں جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ ہیں، گنتی کی تلواریں ہیں، ڈھالیں بھی نہیں ہیں، تیر ہیں تو ان کے پھالے نہیں ہیں، نہتھی ہیں. لیکن یہ 313 بدر کے میدان میں اس طرح لڑے کہ آسمان کے فرشتوں کو بھی حیران کر کے رکھ دیا. یہ ہے کفر و اسلام کا مارکا، اور اس میں لڑنے والے ہیں میرے نبی کے یار، جن میں حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حیدر کرار ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں. کتنے عظیم لوگ ہیں یہ. بخاری میں ایک روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. اتنی عربی تو ہوں سمجھ جاؤ یار. قد غفرت لکم، کہ آپ سمجھے میں ترجمے کرنے میں ڈنڈی مار دوں گا. اللہ نے میرے 313 بدر کے یاروں کو جھانک کے دیکھا. اطلاع، اس کا ہم نے اردو میں معنی کیا جھانکنا، لیکن اس میں وہ لذت نہیں. وہ جو اطلاع میں لطف ہے، حظ ہے، مزہ ہے، جھانکنے کے لفظ میں نہیں. آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ پنجابی جانتے ہیں، پنجابی سے کتنے لوگ ناواقف ہیں. پنجابی کا ایک لفظ ہے، اس نے اطلاع کا جو لطف ہے نا، اسے کچھ پورا کیا. اللہ نے میرے بدر دے 313 یاراں نوں جھاتی پا کے ویکھیا. جھاتی پا کے. یہ کیسا ہوتا ہے؟ غور سے دیکھنا. ایک تو ویسے دیکھنا ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. ایک ہے بڑی توجہ سے دیکھ. میں چونکہ خود پنجابی ہوں، میاں والی کی سرحد پہ ہمارا پنڈ ہے. کچھ لفظ پنجابی کے ایسے ہیں جڑے شہریاں دے سر تو ہی گزر جائیں، انہوں نے اس کی لذت دا ہی پتہ نہیں، اس میں لذت کتنی. پنجابی کا ایک لفظ ہے، اللہ نے بدر دے میرے 313 یاراں نوں نجھا کے ویکھیا. جھاتی پا کے ویکھیا، نجھا کے ویکھیا. ابو بکر کا دل دیکھا، دل میں دین کی محبت دیکھی. فاروق اعظم کا سینہ دیکھا، اس میں اسلام کی محبت دیکھی. حیدر کرار کا دل دیکھا، اس میں دین کی محبت دیکھی، نبی کی محبت دیکھی. طلحہ و زبیر کو دیکھا، عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھا، سیدنا حمزہ کو دیکھا. اللہ نے پوری طرح توجہ کر کے جھاتی پا کے نجھا کے ویکھ کے فرمایا اعملوا ما شئتم. آج کے بعد جو دل میں آئے کرتے رہو، میں تواڈے کول حساب ہی نہیں لینا.
یہ بدر کے 313 یار ہیں میرے نبی. اس لڑائی میں 14 صحابہ شہید. کتنے؟ بولو تو صحیح یار. یہ رمضان میں ہوئی، 17 رمضان کو 14 صحابہ شہید ہوئے. اس سے صرف 1 سال بعد احد کے میدان میں ایک مارکا ہوا. یہ ہے کفر و اسلام کے درمیان مارکا. آج کفار بدلہ اتارنے آئے ہیں بدر کا بدلہ اتارنا ہے. وہ 3000 ہیں، یہ صرف 1000 گھر سے نکلے. جنگ سے پہلے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گئے. باقی کتنے بچے؟ 7. عین موقع پر 300 آدمی نکل جائیں، حوصلے تو پست ہوتے. اس کا بھی یہی حربہ تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہوں گے، لیکن مسلمان لڑے اور پہلے ہی حملے میں کفار کا منہ موڑ کے رکھ دیا. وہ تو درے کے صحابہ نے درہ چھوڑا. اللہ نے فرمایا تساں میرے نبی دی نیک نیتی نال نافرمانی کیتی. پتہ نہیں میرے لفظ سمجھو کہ نہیں. نیت تمہاری بری نہیں تھی، اجتہاد تھا، اجتہاد کہ یہاں کھڑے ہونے کا مقصد ختم ہو گئے، کفار بھاگ گئے. آپ کو اللہ لے جائے مدینہ، حول آمینہ خزرا حول آمینہ. اللہ آپ کو لے جائے، آپ احد پہ جائیں تو آپ کو ایک نالہ آج بھی نظر آئے گا. وہ گہرائی میں تھا. میرے نبی کو خطرہ تھا کہ کفار اس نالے میں رینگتے رینگتے پیچھے سے آئیں گے، اس درے سے داخل ہوں گے، ہماری پیٹھوں کی طرف سے حملہ آور ہوں گے، ہم دونوں طرف سے گھر جائیں. اس لیے وہاں کھڑا کیا 50 آدمیوں کو. ہمیں فتح ہو یا شکست، تم نے درہ نہیں چھوڑا، یہیں رہنا. حضرت خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں، بعد میں اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز. بڑا کمانڈر ہے جی. احد کا نقشہ بھی انہی نے پلٹا تھا. اس نالے میں سے یہ 2 دفعہ حملہ آور ہوئے. ان 50 آدمیوں نے پسپا کیا. جب 50 میں سے 40 میدان میں چلے گئے، 10 وہاں رہ گئے. حضرت خالد تو طاق میں تھے کہ درہ خالی ملے اور میں پیچھے سے حملہ کروں. وہ اس نالے میں سے آئے، 10 صحابہ کو وہاں شہید کیا، اندر داخل ہوئے اور بھاگتی ہوئی فوج کو آواز دیا پلٹ آؤ. مسلمان درمیان میں گر گئے. تلواریں نیاموں میں، تیر ترکش میں، کسی نے موقع ہی نہ دیا سنبھلنے کا، پاؤں اکھڑ گئے. یہ جو حضرت خالد ابن ولید ہیں، یہ بڑے کمانڈر ہیں. ہم اہل سنت کی کمزوری یہ ہے کہ ہم صحابہ کا صحیح تعارف نہیں کروا سکتے. ہم نے چند صحابہ کا تعارف کر. آج خالد ابن ولید کو بہت برا بھلا کہا. 120 جنگیں لڑی ہیں، 4 انگلیوں کے برابر جسم میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں زخم نہ لگا. لیکن شہادت کا مرتبہ نہیں ملا. وفات چارپائی پہ ہوئی. غزوہ موطا میں ایک کمانڈر شہید ہوا، دوسرا کمانڈر شہید ہوا، تیسرا کمانڈر شہید ہوا. سامنے لاکھوں کا لشکر ہے، ادھر صرف چند ہزار ہیں. وہاں جنگ لڑی جا رہی ہے اور مدینے میں بیٹھے ہوئے میرے نبی کو جنگ کا پورا نقشہ دکھایا جا رہا ہے.
آپ اطلاع دے رہے ہیں فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا۔ آپ نے کہا تھا پہلا کمانڈر شہید ہو تو پھر دوسرا یہ ہوگا، دوسرا شہید ہو تو تیسرا یہ ہوگا، تیسرا شہید ہو تو پھر اپنی مرضی سے کسی کو کمانڈر بنانا۔ جب تیسرا شہید ہوا نا، صحابہ نے جھنڈا خالد کے ہاتھ میں دیا۔ میرے نبی کو یہ منظر مدینے میں دکھایا جا رہا ہے، آپ نے فرمایا اب جھنڈا آیا ہے اللہ کی تلوار کے ہاتھ میں۔ لوگ کہتے ہیں خالد بن ولید کا کمال یہ تھا کہ جس لشکر کے 3 کمانڈر شہید ہو گئے ہوں، حوصلے پست ہو گئے ہوں، وہ فوج کو ان سے بچا کے واپس لے آیا۔ میں کہتا ہوں نہیں، خالد کا کمال یہ ہے کہ 3 کمانڈر شہید ہو گئے، اس کے بعد تلوار اٹھائی ہے اور لاکھوں کا رخ پھیر کے رکھ دیا ہے۔ بخاری میں کسی تاریخ کی کتاب میں ہوتا تو شاید میں مانتا بھی نہیں، بخاری میں ہے، بخاری میں 9 تلواریں خالد بن ولید کے ہاتھ سے ٹوٹ گئیں، 9 تلواریں۔ مزہ آیا نا بہادری کا، اور مزہ آیا شجاعت کا۔ 60,000 کی فوج سامنے، یہ چند ہزار کے ساتھ ہیں۔ صبح کے ٹائم خالد بن ولید نے میمنہ، میسرہ، مقدمۃ الجیش اسے اپنی اپنی جگہ پہ کھڑا کیا، تم دائیں رہو گے، تم بائیں رہو گے، تم آگے رہو گے، تم پیچھے رہو گے۔ لشکر کو سیٹ کیا، سیٹ کرنے کے بعد خطبہ دیا۔ رات خیموں میں کچھ صحابہ کی زبان سے جملے نکلے، وہ 60,000 ہیں، مسلح ہیں، ہم تو چند ہیں، پتہ نہیں کی بنے گا۔ خالد بن ولید کو پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کاش آج میرے گھوڑے کے سم ٹھیک ہوتے، آج میں اپنے گھوڑے پہ نہیں لڑ رہا ہوں، مانگواں گھوڑا ہے، مانگواں تے جڑی اپنی سواری ہوندی ہے نا، سواری سوار نو سمجھ دیے تے سوار، اگر آپ میں سے کوئی گھوڑ دوڑ والا ہے بندہ جس کو شوق ہے گھوڑے دوڑانے کا، وہ اچھی طرح سمجھ سکے۔ گھوڑا اشارے سمجھتا ہے سوار کے، سوار بھی اشارے کرتا ہے۔ آپ گھوڑا چھوڑیں، کار لے لیں، جس کار کو آپ نے 2 3 4 دن چلایا ہو اسے آپ آسانی سے چلاتے ہیں۔ پہلی دفعہ چلانے لگے آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کلچ کہاں کام کرتا ہے، بریک کہاں کام کرتی، وہ چند منٹوں کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے، شروع میں نہیں چلتا۔ اس دن حضرت خالد کے پاس اپنا گھوڑا نہیں تھا، اس کے سم ٹھیک نہیں تھے۔ بات بڑی عجیب ہے، دل میں جگہ دینی ہے۔ فرمایا کاش آج میرے گھوڑے کے سم ٹھیک ہوتے تو 60,000 کے مقابلے میں تمہیں تکلیف نہ دیتا، اکیلا جنگ کرتا، اکیلا جنگ کرتا۔ یہ خالد بن ولید پیچھے سے داخل ہوئے، ان 10 کو شہید کر دیا، میدان میں داخل ہوئے، بھاگتی فوج کو بلایا، میرے آقا کے 70 صحابہ شہید۔ یہ کون سا مہینہ تھا؟ وہ رمضان ہے، وہ بدر ہے۔ یہ رمضان کے بعد والا مہینہ جس نو آدھو عید والا مہینہ، عید والا شوال۔ کون سا مہینہ؟ جسے تساں سب تو زیادہ شادیاں کر دے، کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ بہت زیادہ شادیاں کرتے۔ اس مہینے میں کتنے صحابہ شہید ہیں، جن میں حضرت حمزہ جسم کے 12 ٹکڑے، سینہ چیر دیا گیا، دل کلیجہ نکال لیا گیا، ناک کان زبان آنکھیں کاٹ لی۔ میرے آقا ان کی میت پہ آئے،
رونے لگے۔ عبداللہ ابن رواحہ صحابی ہیں، شاعر ہیں، وہ کہتی ہیں اوے لوگا جو کبھی کسی پہ نہ رویا ہو آج روئے اس لیے کہ کائنات کا آقا رو رہا ہے۔ آپ کو افسوس ہوا، غم۔ یہ شوال کے مہینے میں مارکا ہوا۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں، کون سا مہینہ ایسا ہے، کون سا دن ایسا ہے جس میں کوئی نہ کوئی پیغمبر یا کوئی نہ کوئی صحابی اس نے جام شہادت نوش نہ کی؟ کوئی نہیں بچے گا۔ یہ جو پچھلا مہینہ گزرا ذوالحج، قربانی والا مہینہ، اس کی 18 تاریخ کو مدینہ منورہ میں امام مظلوم خلیفہ ثالث دوہرے داماد نبی حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بے دردی کے ساتھ شہید کی۔ اس مہینے کی یکم کو خلیفہ ثانی مراد رسول حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کی، اور 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کنبے کے کئی افراد کے ہمراہ انتہائی بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا، خیموں کو آگ لگائی گئی۔ المناک واقعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تاریخ اسلام کا انتہائی دردناک واقعہ ہے، المناک واقعہ ہے۔ میں آج کے خطبے میں یہ جو ساری شہادتوں کا میں نے ذکر کیا ہے اور ذکر کر کے میں لایا ہوں، ان میں کل 10 محرم ہے، اس دن شہادت ہوئی ہے میرے نبی کے خاندان کے لوگوں کی، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے بھی مظلومانہ حالت مسافری میں انتہائی بے دردی کے ساتھ ظلم کیا گیا اور انہیں شہید کیا گیا۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھیں، آپ حدیث کا مطالعہ کریں، آپ فریقین کی کتابیں اٹھائیں، آپ تاریخ و سیرت کی کتابیں اٹھائیں۔ میں کم از کم اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہماری شریعت میں شہادت جو ہے نا یہ باعث غم نہیں ہے، باعث فخر ہے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا، شہادت ایسی چیز نہیں ہے جس پہ افسوس کیا جائے، رنج کیا جائے، غم کیا جائے، نہ، شہادت باعث فخر ہے۔ اس کی تو دعا کرنی چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا شہادت کی، موت کی دعا کیا کرو، اللہ موت دے تو شہادت کی۔ مرنا تو ہے، ہسپتال میں چارپائی پہ ایڑیاں رگڑ کے مر جائیں، سڑکوں پہ ایکسیڈنٹ سے مر جائیں، کہیں سے گر کے مر جائیں، مرنا تو ہے۔ یہ ابھی میں آ رہا تھا تو میرے ایک مقتدی اور ساتھی کہہ رہے تھے میرا چھوٹا بھائی کرنٹ لگا، اللہ کو پیارا ہو، عمر 30-35 سال، موت تو مقدر ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کے درجات بلند کرے، پسماندگان کو اللہ صبر عطا فرمائے۔ موت تو اٹل ہے، اس سے استثناء نہیں ہے۔ چونا گچ محلوں میں چلے جاؤ، بچنا نہیں۔ وہ ایک لطیفتاً کہتے ہیں نا، کوئی چودھری تھا، سردار تھا، وڈیرا تھا، اس نے اپنے کمرے میں کتا باندھ دیا۔ کسی نے پوچھا ہر وقت کتا یہاں کمرے میں باندھے رکھتے ہو؟ اس نے کہا تم نے نہیں سنا جہاں کتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے؟ تو میں نے کتا باندھ کے رکھا ہے، موت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ وہ بندہ جو تھا تھوڑا سا مزاحیہ مزاج کا تھا، اس نے کہا جیڑا فرشتہ کتے دی روح قبض کرن آئے گا نا وہ تیری بھی کر کے لے جائے۔
تیری روح بھی قبض کر لے. کہیں چھپ جاؤ، کہاں چھپ سکتے ہو؟ موت ویلا نہیں ویکھدی، اے وسدے ویڑے سن کر کے رکھ دیندی. پتہ ان کو لگتا ہے جن کے ساتھ بیتتی ہو. مرنا تو ہے ہی ہے، تو اگر موت آ جائے شہادت کی، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ اگلی خوشخبری سنو ذرا. میرے آقا نے فرمایا جو آدمی شہادت کی موت طلب کرتا ہے نا، اگر اسے دنیا میں شہادت نصیب نہیں ہوگی نا، قیامت کے دن رب شہیدوں میں کھڑا ضرور کرے گا. اس دعا کی وجہ سے بندہ شہیدوں میں کھڑا ہو جائے، اس سے بڑی کیا بات. تو شہادت باعث غم نہیں ہے، شہادت باعث فخر ہے، باعث مسرت ہے. اس کی تو میں کون ہوں بھائی؟ میں، آپ کون ہیں؟ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ہماری ایک حیثیت ہے کہ ہم مومن ہیں، الحمدللہ مومن ہیں، بس یہی ہماری عظمت ہے نا. آگے ولی اللہ ہونا وہ ذرا دور کی بات ہے. عظمت ہماری یہی ہے کہ ہم مومن ہیں. اور یہاں کون تمنا کر رہا ہے؟ حدیث کی کتابیں آپ پڑھیے گا، یہاں شہادت کی تمنا وہ ہستی کر رہی ہے کہ معراج والی رات میں بیت المقدس میں اللہ نے سارے نبیوں کو اس کا مقتدی بنا دیا تھا. امام الانبیاء کون ہے؟ میرا نبی، سارے نبیوں کا امام میرا نبی، سارے نبیوں کا خاتم. اور سے بولو یار، سارے نبیوں کا خاتم میرا نبی ہے. آج ہمیں نہیں پتہ چل رہا، اس دنیا میں ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ میرے نبی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. عقیدہ ہمارا ہے، نظریہ ہمارا ہے، خیال ہمارا ہے، لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے. کل قیامت کے دن رب دکھائے گا. دیکھو اپنے نبی کی عظمتوں کو، دیکھو اپنے نبی کے مرتبے کو، دیکھو اپنے نبی کی شان کو. ہر نبی کو اللہ ایک جھنڈا دیں گے، اس نبی کی امت اس جھنڈے کے نیچے ہوگی. جھنڈا علم، علم بمعنی علامت، نشان. یہ حضرت موسیٰ کھڑے، یہ حضرت عیسیٰ کھڑے، یہ حضرت ابراہیم کھڑے، یہ حضرت نوح کھڑے، یہ حضرت ہود کھڑے. ہر نبی کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے. اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے، اسی اس رولے چ نہیں پہنچ، متشابہات میں سے کیسا جھنڈا ہوگا، کس طرح کھڑے ہوں گے. ہر نبی کے ماننے والے اس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا ایک جھنڈا اللہ مجھے دے گا، اس کا نام ہے لواء الحمد. حمد کا جھنڈا مجھے اللہ دے گا. اتنا اونچا، اتنا وسیع، اتنا عریض کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور پھر مجھ تک تمام نبی اپنی امتوں سمیت میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے. آج ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ میرا نبی سب سے اعلیٰ ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارا نبی سب سے اونچا ہے، سب سے برتر ہے، لیکن ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں. کل قیامت کے دن رب دکھائے گا. دیکھو دیکھو اپنے نبی کا مرتبہ. جنت کا دروازہ سب سے پہلے میرا نبی کھٹکھٹائے گا. کیسے آپ کو سمجھو، اس کی عظمت کیسے بتاؤں آپ کو. یہ سارے عمل کس لیے کرتے ہو کہ اللہ کہاں لے جائے. قرآن بار بار کہتا ہے اعد لہم جنات
بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات. یہ سارے عمل ایمان کس لیے؟ اللہ جنت دے دے. وہ زندگی ہے سدا بہار، یہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں موت کوئی نہیں. اللہ اکبر. یہ بھی کوئی زندگی؟ اے پریشانی تے، اے پریشانی تے، اے پریشانی تے، اے بیماری تے، اے دکھ. زندگی جنت والی، نہ کوئی پریشانی نہ کوئی بیماری. یہاں بندہ محل بناتا ہے، مکان بناتا ہے، پھر دل میں سوچتا ہے پتہ نہیں میں کتنا رہنا، اتھے ہی چھوڑ جانا. وہاں کوئی پرواہ نہیں، کوئی موت نہیں، کوئی بیماری نہیں، پسینہ نہیں، پیشاب نہیں، سدا بہار صحت ہے. سب کچھ جنت کے لیے ہوتا ہے. تو پھر سنو نا، میرا نبی سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ آیا، دستک دی. اندر سے دربان نے پوچھا کون؟ اس کو جس طرح میں ادا کرتا ہوں، آپ سب کے دل میں نبی پاک کی محبت ہے. آپ نے اتنی شوق سے، میرے نبی کی عظمت بیان ہو رہی ہے تو اتنے شوق سے آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے. کون؟ انا محمد الرسول اللہ، میں محمد الرسول اللہ ہوں. اندر سے دربان کہے گا میں نے بھی اللہ انہیں آکھیا سی، جدہ تائی میرا سونا نہ آوے نا جنت دا دروازہ کھولنا ہی نہیں. میرا نبی افتتاح کرنے چلا ہے جنت کا. چلا جا، میرا نبی افتتاح کرنے چلا ہے کس کا؟ جنت کا. مقام محمود کا دولہ ہے میرا نبی. کون سا مرتبہ ہے جو میرے نبی کو حاصل نہیں؟ کون سی عظمت ہے جو میرے نبی کو حاصل نہیں؟ گھڑی ذرا مند ہو یار. کون سی عظمت ہے جو میرے نبی کو حاصل نہیں؟ کون سا مرتبہ ہے جو میرے نبی کو حاصل نہیں؟ سارے مرتبے حاصل ہیں. مقام محمود کا دولہ ہے میرا نبی. ہر نبی میدان معاشر میں کہتا ہے لست لہا، اے تو غیری، میرا یہ منصب نہیں کہ میں رب سے بات کروں، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ. لست لہا اے تو غیری، لست لہا اے تو غیری. اور جب خلقت میرے نبی کے دروازے پہ آئی، آپ رب سے بات کریں تو میرے نبی نے لست لہا نہیں کہا، میرے نبی نے کہا آنا لہا. یہ تو منصب میرا ہے. کتنے منصب حاصل ہیں، کتنے مرتبے میرے نبی کو حاصل ہیں. لواء الحمد کا حامل ہے، حوض کوثر کا ساقی ہے، مقام محمود کا دولہ ہے. ان تمام مراتب کے باوجود، خدا کے لیے میری اس بات پہ غور کیجئے، ان تمام مراتب، مناصب، عزتیں، عظمتیں، ان کے باوجود میرے نبی خواہش کرتی ہیں وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. میری یہ دلی خواہش ہے کہ مجھے جب بھی موت آئے تو رب کے رستے میں موت آئے. میرے آقا کس موت کی تمنا کر رہے ہیں؟ زور سے بولو، زور سے. کوئی ایسا مرتبہ تو ہے نا کہ تمام مراتب کے باوجود میرا نبی پھر اس کی خواہش کرتا ہے کہ مولا میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. قیامت تک یہی سلسلہ جاری. شہادت باعث غم نہیں، شہادت باعث فخر ہے، باعث مسرت ہے. کامیاب ہے وہ آدمی جسے شہادت کی موت ملی. آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نہیں پڑھتے ہو تاریخ و سیرت کی کتابوں میں، جب کسی صحابی پر کاری وار ہوتا تھا تو وہ آخری نعرہ لگاتا تھا فزت برب الکعبہ،
فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے میں کامیاب ہوگی، میں کامیاب ہوگی۔ کتنے مرتبے حاصل ہیں اس شخصیت کو جو شہادت کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ معراج والی رات میں ایک مکان دیکھا موتی کا بنا ہوا، کس کا ہے؟ ایک قریشی جوان کا ہے۔ سوچا میں قریشی بھی ہوں، جوان بھی، میرا ہوگا، اس سے خوبصورت مکان نظر بھی کو نہیں آ رہا۔ تو کہتے ہیں جبریل ایک طرف ہو، مجھے اندر جا کے دیکھنے دے، اے اندروں بھی ایڈا ہی سونا ہے جس طرح باہر سے نظر آ رہا ہے۔ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ ٹھہریے، یہ آپ کا مکان نہیں ہے، یہ خطاب کے بیٹے عمر کا مکان ہے۔ جنت میں مکان میرے نبی نے بشارت دی۔ معمولی آدمی، ابکری شخصیت، خدا کی قسم، اب کسی غیر مسلم کا قول ہے، تبصرہ ہے، اگر اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا پوری دنیا سے کفر کا نام مٹ جاتا، ایک عمر اور ملتا پوری دنیا سے کفر کا نام مٹ جاتا۔ گاندھی نے اپنے اہلکاروں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں زندگی اس سادگی سے گزارو جس طرح ابو بکر و عمر نے گزار کے دکھائی۔ غیر مسلموں نے مانا سادگی ہے، آدھی دنیا کا فرما روا ہے، خدا دی قسم ہے اتھے بندہ کونسلر بن جائے نا وہ کدا ہی نہیں ڈکیندا، فتح ہوئی ہے فتح، کی بنیا کونسلر۔ حضرت عمر بیت المقدس کو فتح کر لے، اللہ اکبر۔ ان کے علماء نے کہا تمہارا امیر المومنین آئے گا تو اس کو چابیاں دیں گے۔ حضرت عمر گئے، چابیاں ان کو ملنی ہیں۔ ایک منٹ واسطے سوچو اگر اج انج ہوندا، آج تے کوئی فتح بھی نہیں ہوندی، پھر انہاں دا پروٹوکول ویکھو، ایک ادائی کھلوندے نہیں، خدا دی قسمیں 30 گاڑیاں ان کے ساتھ چلتی ہیں، پولیس کے دستے ان کے ساتھ چلتے ہیں، اپنے کام چھوڑ کے ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ تنخواہیں دیکھو تو لاکھوں میں، مراد مفت تیل، مفت بجلی، تے سن لایا رگڑا۔ آج کل فیس بک پہ اس نیج پہ لوگ کیوں آ گئے؟ کیوں آئے اس نیج پہ لوگ؟ کس نے ناک میں دم کر دیا جو آج فیس بک کے کہہ رہے یہ میرا پاکستان نہیں؟ اس نیج پہ لائے لوگوں کو، وہ کہتے ہیں یہ میرا پاکستان نہیں، یہ تیرا پاکستان نہیں، یہ پاکستان ہے سرکاری آفیسروں کا، یہ پاکستان ہے وزیروں کا، یہ پاکستان ہے ججوں کا، یہ تیرا میرا پاکستان۔ اس نیج پہ لے آئے لوگوں کو، جو لوگ کل تک نغمہ گاتے تھے یہ میرا پاکستان ہے، یہ تیرا پاکستان ہے، اس نیج پہ لائے لوگوں کو۔ ہر بندے کے دل میں پاکستان کی محبت ہے، پاکستان کی محبت ہر شہری کے دل میں۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستان پر جب بھی کوئی خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہندوستان کی طرف سے یا کسی طرف سے کوئی برا وقت آیا نا، انہاں لکھاں تنخواہ لین والے کدائی نہیں لبھنا، قربانی دینی ہے پاکستان کے لیے تو پھر غریبوں نہیں دیں، جان قربان کر دینی ہے۔ لوگ محبت ہے پاکستان سے، ہر شہری کو محبت ہے۔ کیوں بھائی؟ کوئی شہری، محب وطن شہری یہ چاہتا ہے
کہ ہمارے ملک میں افراتفری ہو؟ زور سے بولو. فساد ہو، شر انگیزی ہو؟ کوئی نہیں چاہتا. یہ کون چاہتی؟ جو ملک دشمن ہے، وہ لوگ چاہتے ہیں. اس ملک کے دشمن، انہوں نے اس ملک کو تسلیم ہی نہیں کی، یا وہ راہ کے ایجنٹ ہیں، انہیں راہ کھلاتا پلاتا ہے، ہندوستان کی ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہیں. یہ جو محرم کا مہینہ ہے، اور یہ چونکہ جلوس اس میں برآمد ہوں گے، آج بھی برآمد ہوں گے، کل بھی برآمد ہوں گے، اس قسم کے جو لوگ ہیں نا، وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ خود شرارت کر کے ایک طرف ہو گئے، مسئلہ کیا بن گیا؟ شیعہ سنی. شیعہ سنی مسئلہ پیدا کر دیا گیا، اور وہ خود شرارت کر کے ایک طرف نکل گئے. کیا پورے ملک میں اس وقت کوئی شیعہ سنی مسئلہ ہے؟ کوئی جھگڑا، کہیں کوئی لڑائی؟ ایک دور تھا، گزر گیا، پتہ نہیں اس کی سرپرستی کس نے کی. لیکن اب تو وہ دور نہیں ہے. اب جو کچھ کریں گے وہ شر پسند کریں گے، شرارت کریں گے، مسئلہ شیعہ سنی بنا دیں، مسئلہ بریلوی دیوبندی بنا دیا جائے، مذہبی لڑائی شروع کروا دی جائے. اس لیے آپ میں سے ہر محب وطن جو پاکستانی، اس کا یہ فریضہ ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خاص کر کے اپنے شہر میں، ہم تو اپنے شہر کے ذمہ دار ہیں، ہمارے وسائل یہاں تک ہیں، ہمارا شہر، ہمارا ضلع سرگودا اس حد تک امن و امان کے قیام کے سلسلے میں ہر بندے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کیوں بھائی، صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ ہر بندہ چکنا ہو. صوفیاں رہنا چھوڑ دو. صوفیوں والی زندگی، سر نیچے رکھا ہوا ہے، دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے یہ نہیں دیکھ، یہ زندگی چھوڑ دو. چکنے ہو، وہ بازار میں جاؤ، چکنے ہو کے جاؤ. مسجد میں آؤ، معاویہ مسجد میں آؤ نا، تو جو ہمارے 5 وقت کے نمازی ہیں وہ ایک دوسرے نمازی کو پہچانتے نہیں ہیں. کوئی نیا بندہ دیکھتے ہو تو اس پر نظر رکھو. یہ تو بڑا آسان سا کام ہے. اگر ہر بندہ کردار ادا کرے، ہر بندہ دوسرے پہ نظر رکھے، تو انشاءاللہ کسی کو جرت بھی نہیں ہو سکتی فساد پھیلانے کی، کسی کو جرت نہیں ہو سکتی شر پھیلانے کی. یہ جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، یہ جو سیکورٹی ادارے ہیں، یہ جو ہمارے تھانے ہیں، ان کا عملہ ہے، یہ کام صرف ان کا نہیں ہے. کہاں کہاں پہنچیں گے، کس کس گلی میں پہنچیں گے، کس کس محلے میں وہ پہنچیں گے، کس کس بازار میں وہ پہنچیں گے، کس کس چک میں وہ پہنچ سکتی ہیں. یہ کام ہمارا ہے کہ ہم تعاون کریں. کوئی ایسا کام آپ دیکھیں ان دنوں میں، کوئی کام ان دنوں میں جو آپ کو محسوس ہو کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اسے اپنے ہاتھ سے نہیں روکنا. یہ ذہن میں رکھیے گا، اسے اپنے ہاتھ سے نہیں روکنا، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، خود کارروائی نہیں کرنی. آپ نے مقامی انتظامیہ، مقامی تھانے سے رجوع کرنا، 15 نمبر پہ کال کرنا، اس سے انہیں آگاہ کرنا ہے. اگلا کام ان کا ہے، آپ کا کام ہے صرف اس کی اطلاع دینا. تو یہ جو ادارے ہیں، ڈی پی او صاحب ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، اے سی صاحبان ہیں، مختلف تھانے کے انچارج حضرات ہیں، ان کے ساتھ ہم سب نے تعاون کرنا. ہم سب نے کیا کرنا ہے؟ تعاون کرنا ہے. یہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہمارا جو تھانہ ہے سٹی تھانہ، اس کے جو ایس ایچ او صاحب ہیں اور سیکورٹی کے جو افسر ہیں، وہ بڑی تگ و دو کر رہے ہیں. علماء سے ملاقاتیں، علماء کو اس بات پہ قائل کرنا، ان کا ذہن بنانا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء، تمام مکاتب فکر کے علماء مل کر کوشش کریں تاکہ کوئی بدامنی کا ماحول شہر میں پیدا نہ ہو. دعا بھی کریں.
یہ بڑے حساس دن ہیں، سب لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ پورے ملک میں یہ دن عافیت سے گزار، امن سے گزار، کسی بندے کو یہ توفیق نہ ہو، کسی شرپسند کو یہ توفیق نہ ہو، کسی ملک دشمن کو یہ توفیق نہ ہو کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کرے، اس سے فائدہ حاصل کر کے افراتفری کا ماحول پیدا کر دے۔ دیکھیں جب سے اوپر والے لاؤڈ سپیکر بند ہوئے ہیں فرقہ واریت میں کتنی کمی آئی؟ بہت زیادہ کمی۔ اچھا اب آپ کہیں دیکھ رہے ہیں رکشوں میں، ٹرکوں میں، ہوٹلوں پہ مرثیے چل رہے ہوں؟ دیکھ نہیں، اس پر قابو پایا گیا ہے تاکہ سڑکوں پر، چوکوں پر اور ہوٹلوں پر اس طرح کے کام نہ ہوں۔ تو انتظامیہ کے لوگ اگر بلا تفریق وہ کوشش کرتے ہیں کہ ملک میں بدامنی نہ ہو، شہر میں بدامنی نہ ہو، تو یہ شہر تو ہمارا ہے نا، کیوں بھائی؟ یہ جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں یا ڈی پی او صاحب ہیں یہ سرگودا کے رہنے والے ہیں، یہ تو کسی اور شہر کے رہنے والے ہیں، ان کی ڈپٹی ہے ہمارے شہر۔ تو میں سمجھتا ہوں ان پر اتنی ذمہ داری امن و امان کی عائد نہیں ہوتی جتنی ہم پر عائد ہوتی کہ یہ شہر ہمارا ہے، یہ بازار ہمارے، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا نقصان ہوگا نا، تو ہمیں زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو ہم انشاءاللہ امن و امان کے سلسلے میں شہر کے اندر، ضلع کے اندر، ہر علاقے کے اندر مختلف اداروں سے، ان کی ایجنسیوں سے اور انتظامیہ سے انشاءاللہ انہیں ہمارا پورا تعاون حاصل ہوگا۔ بس آخری بات کہہ کے ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مرتبے ان کو حاصل ہیں، مقام ان کو حاصل ہیں، اس کے باوجود وہ زندگی کی آخری لمحات میں دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے جب بھی موت دینا تو شہادت کی موت دینا۔ حضرت عمر کون سی موت مانگ رہے ہیں؟ شہادت کی موت۔ معلوم ہوتا ہے شہادت کوئی ایسا مرتبہ تو ہے نا، ایسا منصب تو ہے نا کہ کائنات کا آقا اس کی تمنا کرتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری آدمی اس کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ دو دعائیں، موت شہادت کی دینا اور موت نبی کے شہر میں دینا۔ اللہ نے حضرت عمر کی دونوں دعائیں قبول کر۔ میرے سننے والے تو فوراً سمجھ جائیں گے، نئے آدمی آئے ہیں تو وہ لطف حاصل کریں گے۔ انہوں نے دو دعائیں مانگی، موت شہادت کی دینا، نبی کے شہر میں دینا۔ اللہ نے فرمایا فاروق اعظم گھٹ منگی آئی، دامن دے مطابق منگی آئی، ظرف دے مطابق منگی آئی، تے میں دینا ہی رحمت دے مطابق۔ تو نے شہادت کی موت مانگی، مدینے کے اندر مانگی، میں شہادت کی موت بھی دوں گا، مدینے کے اندر دوں گا، اور تیری قبر بھی محمد کی قبر منور کے ساتھ بنا دوں گا۔ یہ تیسری چیز تو حضرت عمر نے مانگی نہیں تھی، اللہ نے بن مانگے دے دی۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے مانگا کرو، میں لوگوں کو مانگے سے زیادہ دینے کا ہوں۔ لوگ مانگتے کم ہے، میں دیتا زیادہ ہوں۔ وہی دفن ہوئے، وہی خدا گواہ ہے، حضرت عمر کے لیے کوئی فضیلت نہ ہو، حضرت ابو بکر کے لیے کوئی عظمت نہ ہو، ان دونوں کی عظمت کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ وہ آج بھی محمد عربی کے سینے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ کم عظمت ہے؟ بولو تو صحیح یار، یہ کم عظمت ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم،
بات پوری نہ ہو اور آپ سمجھ جائیں. خطابت نام ہی اس کا ہے. خطیب چھپا کے بات کرے، لوگ پردے ہٹا دیں. میں پوری بات نہ کروں اور آپ سمجھ جائیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں. منہا خلقناکم، یہیں سے ہم نے تمہیں بنایا. وفیہا نعیدکم، اور یہیں تمہیں لوٹائیں گے. مولانا احمد رضا خان بریلوی نے لکھا فتاوی افریقہ میں، یہ اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ اس طبقے کے آدمی جلدی قبول کریں، اس لیے میں نے مولانا کا حوالہ دے دیا. فتاوی افریقہ میں لکھا کہ جس مٹی سے، زمین کے جس حصے سے کسی بندے کے وجود بنانے کے لیے مٹی اٹھائی جاتی ہے، مرنے کے بعد وہی لوٹایا جاتا ہے، وہی لوٹایا جاتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ جس پاکیزہ مٹی سے آمنہ کے لال کے وجود کو بنایا گیا تھا، اسی مٹی سے ابو بکر و عمر کے وجود کو بھی بنایا گیا. یہیں سے ہم مٹی اٹھاتے ہیں اور پھر اسی میں اس کو لوٹا دیتے ہیں. میرے جو ہمارا فیس بک پیج ہے، اس کا نام ہے بندیالوی کہتا ہے بندیالوی. بندیالوی کہتا ہے بندیالوی، یہ ہمارا جماعتی پیج ہے. اس پر اشتہار، میری تقریریں چڑھتی رہتی، میں اس کا ذمہ دار ہوں. اس کے علاوہ جتنے پیج میرے نام سے کام کرتے، میرے نام سے جن لوگوں نے پیج بنائے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں. ان کے اپنے پیج ہیں. میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ میرا نام ہٹا دیں. وہ کیا کہتے ہیں، اس پہ آئیں لوگ، زیادہ لوگ آئیں اس پیج پر، فالور کے لیے وہ میرا نام استعمال کرتے. پھر یہ ہوتا ہے میری 3 منٹ کی تقریر چڑھا دی. تقریر گھنٹے کی ہے، کتنی، ادھر سے بھی کاٹ دی ادھر سے بھی کاٹ دی، 3 منٹ چڑھا دی. نہ پہلے میں نے کیا کہا ہے، پیچھے میں نے کیا کہا ہے، اس کا لوگوں کو کوئی پتہ نہیں. وہ درمیان کے 3 منٹ کچھ اشتہار غلط چڑھا دیے، کچھ عبارتیں غلط چڑھا دی. غیر ذمہ دار لوگ ہیں، تو کسی پیج سے میرا کوئی تعلق نہیں. جتنے لوگ اس پیج سے کام کر رہے ہیں وہ میرا نام ہٹائیں. وہ غیر ذمہ دار لوگ، وہ ایسی پوسٹیں کر دیتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتی اور ان ایام میں مناسب نہیں ہوتی. بعض اوقات خطرہ ہوتا ہے اسے انتشار پھیلے. ہاں میرا پیج جو ہے اس کا نام کیا ہے، بندیالوی کہتا ہے بندیالوی. صرف میں ہمارا یہ پیج ہے جس پر ہماری جمعہ، ہمارا درس، ہمارا کوئی اشتہار، کوئی اعلان. اس کے 3 لاکھ فالوور ہیں ہمارے اس پیج کے. تو آپ اس سے منسلک ہو، جتنے آپ احباب ہیں نا، آپ اس پیج سے منسلک ہو. بندیالوی کہتا ہے بندیالوی. اپنے دوستوں کو بھی اطلاع دیں، کم از کم اتنی محنت تو کریں نا، ہمارے ساتھ اتنا تعاون کریں. آپ بھی اس سے منسلک ہوں، اپنے چاہنے والے، ماننے والے اور محبت کرنے والے جو لوگ ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچائیں اور انہیں اس پیج سے منسلک کریں. بندیالوی کہتا ہے بندیالوی. انشاءاللہ مغرب کے بعد جو نشست ہوتی ہے ہماری، اور پچھلے 39 سال سے ہو رہی. اس کو کتنے سال ہو گئے؟ 39. مغرب کے بعد انشاءاللہ وہ سوال و جواب کی نشست انشاءاللہ ہوگی. آپ جتنا جلدی آئیں گے ہم جلدی فارغ کر دیں. حساس رات ہے، واپسی کے لیے آپ کو جانا ہے، تو آپ جلدی آئیں. مغرب آپ یہاں پڑھ لیں
تاکہ جلدی آئیں گے تو جلدی آپ کو اس نشست میں آپ شریک ہو جائیں گے اور آپ فارغ ہو جائیں گے۔ دیجیے اذان۔